جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی میں ابھی حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے میں غیر حاضر تھا، اس لیے میری آواز یقیناً نہیں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. 5 منٹ میں لیٹ ہوا ہوں، اس کے لیے معذرت. لیپ ٹاپ ریسٹارٹ ہو گیا تھا تو ٹائم لگ گیا تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. لیڈرشپ کی تھیوری سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. جی لیڈر اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے، جو دوسروں کو لیڈ کرتا ہے، جو خود پہلے چلتا ہے، پھر اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے ٹیم اس کی اسی روٹ کے اوپر چلتی ہے تاکہ جو گروپ گولز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. تو لیڈرشپ کی جو تھیوریز ہیں، بہت سے مختلف تھیوریز ہیں اس میں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ لیڈر کیا ہوتا ہے. تو 4-5 بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے ون بائی ون. سب سے پہلے جو تھیوری ہم سٹائلز ہم نے کل پڑھ لی تھی، تھیوریز ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو جو پہلی تھیوری ہے یہ ہے لیڈرشپ کی گریٹ مین تھیوری. گریٹ مین تھیوری یہ کہتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے. یعنی ان کے نزدیک لیڈرشپ ایک انہیرنٹ کریکٹر ہے، ایک ان بورن خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ میل کی کوالٹی ہوتی ہے، نیچرل سکل ہوتی ہے. ہم انوائرمنٹ سے، یعنی انوائرمنٹل انوالومنٹ اس کے اندر نہیں ہوتی لیڈرشپ کے ڈیولپمنٹ میں. تو سادہ سا خلاصہ ہے اس تھیوری کا. گریٹ مین تھیوری تھامس کارلائل کی تھیوری ہے یہ. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان بورن ہے. لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. ٹھیک ہے، یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. اسی طرح ہی کہ یہ کس تھیوری کا فیچر ہے، لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. تو انہیرنٹ کریکٹر ہوتا ہے، انہیرنٹ جو پیدائشی ہوتا ہے. مائک آف کریں اپنے. لیڈرشپ میل کوالٹی ہے، ایک نیچرل سکل ہوتی ہے. نیچر کی ہم نے بات کی تھی، بایولوجیکل کریکٹر کی، انہیریٹنس کی ہم نے بات کی تھی، ہیریڈیٹی کی. یہ میں نے کہا تھا سینونیمز ہیں سارے. تو انہیرنٹ کریکٹر ہوتا ہے، اور یہ ہم جو ہے کسی کو پڑھا کے، سکھا کے، سلجھا کے، ایجوکیٹ کر کے جو ہے لیڈر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس تھیوری کا ماننا ہے، گریٹ مین تھیوری کا. تو 1840 کے اندر اس کی کتاب ہے آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان ہسٹری. اس پہ اس نے لیکچر دیے ہیں 1840 میں. تھامس کارلائل، وہاں سے یہ ڈیرائیو کی گئی ہے گریٹ مین تھیوری. اس کے بعد ہے ٹریڈ تھیوری. مائک آف کر دینا پلیز. گارڈن ایلپورٹ کی تھیوری ہے گریٹ ٹریڈ تھیوری. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سائیکالوجی کے اندر، پرسنالٹی تھیوریز میں. اب اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ اس میں انہیرنٹ کریکٹرز بھی ہوتے ہیں، بٹ یہ جو، یعنی اس تھیوری کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے. یہ کہتا ہے کہ سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں، مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کو لیڈر بناتی ہیں. پہلی تھیوری کیا کہہ رہی ہے کہ لیڈر پیدا ہی لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے لیڈر بننا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ میل ہوتا ہے. ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اگر یہ کسی کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ پیدائشی، چاہے اس نے لرن کی ہیں، سیکھی ہیں انوائرمنٹ سے، ٹھیک ہے، نیچر سے یا نرچر سے، تو وہ لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. emphasize identifying specific traits or qualities that effective leader possess. Leadership is a product of nature and nurture. کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ کہتی ہے کہ سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں. ٹریڈ کا مطلب سے کیا ہوتا ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ورڈ ٹریڈ کا ویسے یہاں پہ کیا میننگ ہے؟ گریٹ کا مطلب بڑا ہی ہوتا ہے. نیچر اینڈ نرچر، تو انوائرمنٹ اور اس کی انہیریٹنس، یہ دونوں جو ہے یہ لیڈرشپ ڈیولپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس ہے، کگنیٹیو ایبیلٹیز ہے، ایموشنل میچورٹی ہے، یہ ساری مختلف ٹریٹس ہیں. تو اس کو گارڈن ایلپورٹ نے دیا 200 ٹریٹس، انہوں نے ڈفرینٹ ڈیفائن کیے کہ یہ جو ہے وہ ٹریٹس جس کے اندر ہوتے ہیں، یا ان میں سے ٹریٹس تو وہ لیڈر ہوتا ہے. تو اس نے اپنے ان سارے ٹریٹس کو جو ہے نا وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. تو بہرحال یہ اس کو سائنٹیفکلی جب دیکھا گیا تو جو بھئی اس کا ماننا تھا کہ یہ ٹریٹس
ایک انسان کے نروس سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں، وائرڈ ہوتے ہیں. وائرڈ کا مطلب وہاں پہ ڈیزائننگ ان کی پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو بہرحال سائنٹیفکلی یہ چیز پروو نہیں ہو سکی. اس نے ان تمام ٹریٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں آپ کو. کوارڈینل ٹریٹس جو اس کی پوری لائف میں ڈومینیٹ رہتے ہیں. سینٹرل ٹریٹس یہ کسی شخص کی شخصیت کی جنرل خصوصیات ہوتی ہیں. سیکنڈری ٹریٹس یہ جو ہے کسی سچویشن میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، تو ان کو سیکنڈری ٹریٹس کہتے ہیں. یہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہ تھی پہلی اور دوسری تھیری، گریٹ مین تھیری اور ٹریٹ تھیری. اس کے بعد ہے بیہیورل تھیریز. اب جو بھی دیکھیں، پہلی تھیری کہہ رہی ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، بائی برتھ ہوتے ہیں. دوسری تھیری کہہ رہی ہے کہ بائی برتھ اور بائی انوائرمنٹ ہوتے ہیں. تیسری تھیری آ جاتی ہے بیہیورل تھیری. یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ صرف انوائرمنٹ سے کریٹ ہوتا ہے. لیڈر یعنی اس کا ماحول اس کو لیڈر بناتے ہیں، سچویشنز، ٹھیک ہے، سٹیمولس جو اس کے ہوتے ہیں وہ اس کو لیڈر بناتے ہیں، نہ کہ اس کی نیچرل ایبیلیٹیز. یعنی یہ گریٹ مین تھیری کے اپوزٹ ہوگی یا ٹریٹ تھیری کے؟ جی گریٹ مین سر گریٹ میتھری گریٹ مین تھیوری. جی. تو بیہیورل تھیری آف لیڈرشپ فوکس آن ہاؤ پرسنز environment not natural abilities form him or her into a leader. One of the key concept of behavioral theory is conditioning. Conditioning ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا. تو یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، آپرینٹ یا پھر کلاسیکل کنڈیشننگ. اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ تھیری کیا کہتی ہے کہ انوائرمنٹل چیزیں، انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہے وہ شیپ کرتے ہیں، کسی کو لیڈر بناتے ہیں. ریمنڈ کیٹل، یہ تھیری بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ریمنڈ کیٹل کی، کہ اس نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ بھی دوبارہ آ گئی ہے. یہ تھیری آف پرسنالٹی بھی ہیں اور تھیری آف لیڈرشپ بھی ہیں. تو یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کامن ٹریٹ جو ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں، یونیک ٹریٹ جو کسی خاص شخص کے اندر موجود ہوتے ہیں، سرفیس ٹریٹ جن کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور سورس ٹریٹس جو کسی شخص کی شخصیت کو فارمولیٹ کرتے ہیں، جیسے اوپر سینٹرل ٹریٹ سے ٹریٹ تھیری کے اندر. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پہ جو 5ویں تھیری ہے وہ اوشن ہے، بگ 5 تھیری، ٹھیک ہے، یا 5 فیکٹر ماڈل بھی اس کو FFM بھی کہتے ہیں. اوشن سے اس کو نارملی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، OCEAN. 1949 کے اندر DW فسک نے دی ہے یہ تھیری. یہ جو بیہیورل تھیری ہے نا، اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ واٹسن ہے. اس میں جو فردر کلاسیفیکیشن ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ پیولو کی ہے اور آپرینٹ کنڈیشننگ اسکینر کی ہے. تو بگ 5 ٹریٹ تھیری جو ہے یہ فسک کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ 5 کریکٹرز ہیں، 5 ٹریٹس ہیں جو کسی کو لیڈر بناتے ہیں. اوپننیس ٹو ایکسپیرینسز، یعنی اوپن مائنڈڈ ہو، کنزرویٹو نہ ہو. دوسرا ہے کانشیسنیس، ہر وقت ویجیلنٹ رہے، مستعد رہے، تیار رہے کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے، وہ ہر وقت تیار ہو. ایکسٹرا ورژن، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن بھی ہو، یعنی شائع نہ ہو، جو اکیلا الوف نہ ہو، اکیلا رہنا پسند نہ کرتا ہو. ایگریبلنس، اگر دوسرے اس کو کوئی بات کہیں جو اس نے غلط بتائی ہو، اس کی اصلاح کریں تو اس کو وہ مان بھی جائے. یہ نہیں ہے کہ اس نے غلط ڈیسیجن کر لے تو اس پہ ڈٹا رہے. ایگریبلنس، یو ٹرن لے یعنی کہ. اس کے بعد نیوروٹوسزم، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. ایموشنلی انسٹیبل، ٹھیک ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی، کہ یعنی کسی بھی اچھی یا بری سچویشن کے اندر اپنے اعصاب پہ وہ قابو بھی رکھے، یعنی زیادہ غصہ نہ کر جائے، خوشی میں اندر کی باتیں باہر نہ نکال رہا ہو تو ایموشنلی اسٹیبل ہو. خوشی میں جو ہے وہ راز کی باتیں نہ بتا رہا، اور غم میں، پریشانی کی حالت میں سارے گلے شکوے منہ پہ نہ کر رہا ہو. تو یہ نیوروٹوسزم ہوتا ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی. تو یہ 5 فیکٹر ماڈل یا 5 فیکٹر تھیری یا بگ 5 ٹریٹ تھیری، یہ جو ہے 5 تھیریز ہو گئیں لیڈرشپ کی. اس کے بعد یہ 3 امپورٹنٹ تھیریز ہیں، 2 امپورٹنٹ تھیریز ہیں. ایک ہے ٹرانزیکشنل تھیری، اس کا دوسرا نام مینجمنٹ تھیری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک یا ریلیشن شپ تھیری ہے. اب یہ آپ جیسے مینجمنٹ کی تھیریز آپ پڑھ چکے ہیں. بیوروکریٹک تھیری، یہ بیسیکلی بیوروکریٹک تھیری ہی ہے. ٹرانزیکشنل تھیری یا مینجمنٹ تھیری، یہ میکس ویبر والی تھیری ہے. تو اس کے بعد میکس ویبر نے دی ہے وہی بیوروکریٹک تھیری، اور پھر برنارڈ باس نے بھی دی ہے. اس نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے نا، ایک ایسا ایبیلٹی یا کریکٹر ہے جو کیا کرتا ہے، دوسروں کو
کسی سسٹم کے اندر ریوارڈ یا پینالٹیز، ریوارڈ یا پنشمنٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہی بات ہے کہ لیڈر رزلٹ پہ فوکس کرے گا، ہائرارکی کے اوپر فوکس کرے گا، وہ امپرسنل ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جو لیڈرشپ ممبر ریلیشن شپ ہیں یہ جو ہے نہیں ہوں گے، اور یہ بالکل بیوروکریٹک ٹائپ ایک تھیوری ہوگی، مینجمنٹ ہوگی ایک لیڈر کی. تو اس کو ٹرانزیکشنل یا مینجمنٹ تھیوری کہا جاتا ہے. وہ یہ بالکل بیوروکریٹک ٹائپ ہے، یعنی جس میں ریلیشن شپ کو کوئی فوکس نہیں کیا جائے گا، ہیومن نیڈز، وانٹس، ڈیزائر، ان کے لیولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا، صرف پروڈکشن کے اوپر، کام کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرانے کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ ہے ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک یا ریلیشن شپ تھیوری. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیوری آپ نے پڑھی الٹن مائر، وہ مینجمنٹ کی تھیوری ہے، یہ لیڈرشپ کی ہے. نام کا ڈفرینس ہے، اندر سے چیزیں سیم ہیں. جیمز وی ڈاؤن ٹاؤن نے دی ہے یہ تھیوری. یہ کہتے ہیں کہ جو افیکٹو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بیسیکلی پازیٹیو ریلیشن شپ کا پروڈکٹ ہوتی ہے. یعنی ایک لیڈر اپنے ممبر کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ جو ریلیشن شپ بناتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، ان کے اندر ایک ویژن، پیشن ڈیولپ کرتا ہے. تو وہ ویژن، پیشن اور ریلیشن شپ بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ بنتے ہیں، نہ کہ ریوارڈ، پنشمنٹ، سختی یا اس کے پاس جو اختیار ہے اس کو استعمال کرنا. تو یہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ٹرانسفارمیشن کو کرسمیٹک یا ریلیشن شپ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں لیڈر ویژنری، انرجیٹک اور پیشنیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہے سوشل سسٹم انالیسس. یہ سوشل سسٹم انالیسس بیسیکلی جو ہے وہ ایجوکیٹرز کے لیے جیکب گیٹ زیلز اینڈ ایگن گوبا، جیکب اینڈ گوبا نے یہ جو ہے سوشل سسٹم انالیسس یہ ڈیولپ کیا. یعنی جو ایجوکیٹرز ہیں، ٹیچرز کہہ لیں، اسکولز کے ایڈمنسٹریشن کہ وہ کیسے جو ہے اپنی سسٹم کو کیسے انالائز کرتے ہیں اور کیسے پھر اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سوشل سسٹم جو ہے انالیسس تھیوری ہے جو کہ جیکب اینڈ گوبا کی ہے. نام اس کا یاد رکھ لیں. اسٹاک ڈیل ٹریڈ تھیوری، یہ اسٹاک ڈیل کی بھی ٹریڈ تھیوری ہے. یہ اس کا ٹریڈ تھیوری جب بھی آئے گی اس کا مطلب وہی سرٹن فیچرز ہوں گے. اسٹاک ڈیل اسٹیٹڈ دیٹ لیڈرشپ ایگزسٹ بٹوین پرسن ان اے سوشل سچویشن and that persons who are leader in one situation may not necessarily be leader in another situation. It is called role personality theory. کہ ایک سچویشن میں اگر ایک بندہ لیڈر بن جاتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ دوسری سچویشن میں بھی لیڈر ہو. تو یہ ٹریڈ تھیوری، اسٹاک ڈیل ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے، یعنی جو پچھلی ٹریڈ تھیوری ہم نے پڑھی ہے اس میں اس طرح کسی بات کا ذکر نہیں ہے، وہ جنرل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ایک لیڈر ہے تو لازمی نہیں ہے وہ دوسری جگہ پہ بھی اس فٹ آ جائے. تو یہ اسٹاک ڈیل ٹریڈ تھیوری ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور تھیوریز بھی ہیں. سچویشنل تھیوری ملٹی ڈائمینشنل ہے. اب دیکھیں اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ لیڈر جو ہے نا وہ ہر طرح کی سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی بھی مختلف سٹائل آپ دیں گے لیڈرشپ کو تو اس میں وہ فٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی سٹائل ہے تو لیڈر اس سٹائل کے اندر اس سٹائل کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ جاتا ہے، وہاں پہ ٹیچرز کی گروپنگ کی ہوئی ہے، وہ اس ماحول کو بھی سنبھال سکتا ہے. ایک جگہ جاتا ہے جہاں پہ کام کرنے والے ٹیچر ہیں ہی نہیں تو اس جگہ کو بھی سسٹم کو بیلنس کر لیتا ہے. ایک جگہ جاتا ہے جہاں سارے لیگ پولنگ والے ہیں. تو یہ مختلف سچویشنز ہیں. ایک جگہ جاتا ہے جہاں پہ سوسائٹی بہت تنگ کرتی ہے ٹیچرز کو، اسکولز کو، ہیڈ کو. تو مطلب مختلف سچویشن میں وہ خود کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سچویشنل لیڈر ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی، یعنی اس کے نزدیک یہ بڑا میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈر جو سچویشنل تھیوری ہے نا یہ کہتی ہے کہ لیڈر کا سٹائل فکس نہیں ہے، چینجیبل ود ان لیمٹس ہوتا ہے. یعنی فلیکسیبل اس کا کردار ہوتا ہے مختلف سچویشن کے اندر. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اے سرٹن ٹائپ آف اے لیڈر اور کلیم دیٹ اینی ون اسٹائل از بیٹر. یعنی یہ نہ یہ کسی خاص اس کا لیڈرشپ سٹائل کو کلیم کرتی ہے تھیوری، اور نہ یہ بلیو کرتی ہے اس چیز کے اوپر کہ لیڈر کا سٹائل فکس ہوتا ہے. انسٹیڈ آرگوز دیٹ دا بیسٹ لیڈر از ون ہو از ایبل ٹو اڈاپٹ his or her style according to the situation. Situational leaders are defined by their flexibility. It is the use of leadership according to range of situation. یعنی جس طرح کے سچویشن بھی آئے گی وہ بندہ اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. پاتھ گول تھیوری، تو یہ
اس کے 3 کمپوننٹ ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے گول سیٹ کریں، پھر اپنے ورکرز کو ٹاسک اسائن کریں، اور پھر جو ہے ورک ڈن کریں. تو یہ رابرٹ ہاؤس کی پاتھ گول تھیری ہے، یہ درمیان میں آ گئی. اب اسی تھیری سچویشنل تھیریز جو ہے نا، ان میں سب سے پہلی تھیری، یعنی یہ سچویشنل تھیری کوئی خود اٹ سیلف ایک تھیری نہیں ہے، یہ تھیریز ہیں. پوائنٹ سمجھیے گا. یعنی سچویشنل تھیریز ہم پڑھیں گے نا، تو یہ کہتی ہیں کہ لیڈرشپ کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے. یعنی یہ اٹ سیلف ایک تھیری نہیں ہے، یہ سم آف تھیریز ہیں. جیسے ہم نے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کلاسیکل اینڈ دوسری کیا ہم نے بتائی ہے، ہیومنسٹک تھیریز. تو کلاسیکل کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ان کا پروڈکشن کے اوپر ہے، کام کے اوپر ہے، ورک کے اوپر ہے، آؤٹ پٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہیومنسٹ کا کس کے اوپر ہے؟ ریلیشن کے اوپر ہے. اس طرح جو ہے ہیومن نیڈز کے اوپر ہے، ہیومنس کو بیٹر ٹریٹ کرنے کے اوپر. اسی طرح یہ سچویشنل ہیں اور کنٹیجنسی تھیریز ہیں. تو یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جیسے وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ پروڈکشن پہ فوکس کرتی ہیں، اس سچویشنل تھیریز کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ لیڈر کے فلیکسیبل سٹائل کے اوپر. کنٹیجنسی جو تھیریز ہے یہ کہتی ہیں کہ لیڈرشپ کا سٹائل فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. ابھی ہم پڑھیں گے. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے سچویشنل تھیری میں وکٹر روم اینڈ یٹن کی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ماڈل ہے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایکسپیکٹنسی تھیری، وکٹر روم کی پڑھی ہے، یہ روم اینڈ یٹن ہے. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے پڑھی ہے، پرسوں پڑھی ہے ایکسپیکٹنسی تھیری. اچھا، اب اس میں نا 5 جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سٹائل بتا گئے کہ لیڈر کا کوئی بھی سٹائل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہے کہ لیڈر ایک ڈیسیجن کیسے لیتا ہے. سب سے پہلے وہ پریویس بیس انفارمیشن کی بیس پہ، یعنی لیڈرشپ کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، کسی سے انپٹ نہیں لے گا. یہ 5 سٹائل ہے نا اس ماڈل کے اندر. ہر سٹائل میں 3 چیزیں ہوں گی، وہ نوٹ کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے وہ ڈیسیجن کس بیس پہ کرتا ہے؟ پریویس انفارمیشن کی بیس پہ. دوسرا وہ ڈیسیجن جو ہے وہ خود کرتا ہے یا کسی اور سے کراتا ہے، وہ انپٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہر لیول کے اندر ہم دیکھیں. آٹوکریٹک 1A1 اس میں وہ پریویس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن کرتا ہے، کسی سے انپٹ نہیں لیتا. یعنی اس کو جو سمجھ لگتی ہے نا بات ٹھیک، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. دوسرا ہے آٹوکریٹک 2، اس میں وہ ٹیم کے چند مخصوص اسپیسیفک انفارمیشن کے لیے ٹیم ممبر سے رابطہ کرتا ہے. یعنی سارا میٹر ڈسکس نہیں کرتا، فائنل ڈیسیجن خود کرے گا، لیکن کسی 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ کے لیے وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے. میں مثال لیتا ہوں. ایک اسکول کے اندر جو ہے کلر ڈے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ. اب وہ دیکھے گا کہ پچھلے سال اس نے کیسے کی تھی، تو اسی بیس پہ وہ پلان خود بنا کے کہہ رہتا ہے کہ اس کو ایز اٹ از کرو. یہ آٹوکریٹک 1A1 سٹائل ہوگا. آٹوکریٹک 2 کیا ہوگا؟ اس میں وہ کہے گا کہ اچھا پچھلے سال ہم نے ایسے کیا تھا، اس دفعہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یا اس چیز کو دیکھیں نا ٹائم ٹیبل کے اندر یا اس ان کمپٹیشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایڈ، وہ 1-2 بندے سے پوچھ لیتے. ٹھیک ہے. اسپیسیفک انفارمیشن. اور پھر فائنل ڈیسیجن خود لے لے گا. ٹھیک ہے. یہ آٹوکریٹک 2 ہے. اس کے بعد ہے کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک 1. تو اس میں وہ کیا کرے گا، اس کے 10 ٹیچر ہیں اسکول کے اندر، ہر ایک سے مشورہ لے گا الگ الگ، اور فائنل ڈیسیجن خود کرے گا. جو بھی اس کو کسی کی رائے اچھی لگ سکتی ہے اس کی رائے کو وہ فالو کر سکتا ہے، یا کسی کی رائے اچھی نہ لگے تو اپنی مرضی وہ کر لے گا. کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک 2 اس کے اندر وہ اکٹھا بٹھا کے نا سب کو گروپ کی شکل میں ان سے مشورہ کر لیتا ہے اور فائنل ڈیسیجن خود کرے گا. کولیبوریٹو اس میں سارے 10 کے 10 ٹیچر اور وہ ہیڈ مل کے اکٹھے بیٹھ کے ڈیسیجن کریں گے. میں کوئکلی ریپیٹ کر دیتا ہوں. آٹوکریٹک 1 میں پریویس انفارمیشن کی بیس پہ خود ڈیسیجن وہ کرے گا. آٹوکریٹک 2 میں کسی اسپیسیفک انفارمیشن کے لیے وہ کیا کرے گا، اپنے ٹیم ممبر سے مشورہ کر لے گا. کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک 1 کے اندر وہ انڈیویجولی ایک سے مشورہ لے گا، مرضی اپنی کرے گا. کنسلٹیٹیو ڈیموکریٹک 2 میں وہ ایز اے ہول گروپ سے مشورہ کرے گا، اکٹھے بٹھا کر مرضی اپنی کرے گا. اور فائنل میں G2 یا کولیبریٹو 2 میں وہ مل کے کوآپریٹیولی ایک ڈیسیجن پہ آئیں گے، فائنل کریں گے اسے. تو یہ جو ہے وکٹر روم اینڈ یٹن ڈیسیجن میکنگ ماڈل ہے. اس کے بعد ہرسٹے بلینکرڈ سچویشنل لیڈرشپ تھیری. تو یہ ہرسٹے بلینکرڈ کی جو تھیری ہے یہ بیسیکلی کہتی ہے کہ لیڈر کے سٹائل 4 ہوتے ہیں، آگے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے بھی 4 ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں. تو لیڈر کا جو سٹائل ہے ورکر کے سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ فٹ آتا ہے. سب سے پہلے جو لیڈر کا سٹائل ہے اس میں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ. ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ میں وہ صرف کیا کرتا ہے، زبانی باتیں بتاتا ہے. صرف وہ کہے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی ٹاسک اسائنمنٹ ہے
وہ بغیر مشورہ کیے کسی کو رسپانسبلٹی دے دے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ڈائریکٹ کر دے گا، آپ اس کو کر کے لائیں گے، چاہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس چیز کو کنسیڈر کیے بغیر۔ دوسرا اس کا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے سیلنگ۔ سیلنگ کہتے ہیں ڈائریکٹ کرنا پلس سپورٹ دینا، ڈائریکشن اینڈ سپورٹ، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو کام بھی دینا اور اس کے ساتھ اس کی رہنمائی بھی کرنا تھوڑی سی کہ اس کام کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اچھا، تیسرا ہے پارٹیسپیٹنگ۔ اب اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈائریکشن کم سے کم کرتا ہے اور ان سے ان پٹ زیادہ سے زیادہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے جو آئیڈیاز یا ڈیسیجن اس کی ممبر لے رہے ہوتے ہیں نا، پارٹیسپیٹ میکسیمم کراتا ہے ان سے، خود کام کرتا ہے۔ چوتھا ہے ڈیلیگیٹنگ۔ ڈیلیگیٹنگ کل میں نے بتایا تھا، اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی، کسی کو یاد ہو اگر؟ ڈیلیگیٹ کرنے کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کل، جی۔ سر پاور جو ہے دے دیتا ہے، اپنی ڈیسیژن کی جو پاور ہے وہ اسٹاف کو بھی دے دیتا ہے کچھ حد یس، تک۔ اپنی جو ڈیسیجن تو میکنگ لوور پاور ہے، ویلیو پہ پاور چل جاتی ہے۔ یس، ڈیسیجن میکنگ پاور، اپنے اختیارات دوسرے کو سونپ دینا، اس کو رسپانسبلٹی دوسروں کو دے دینا اپنے والی، اس کو ڈیلیگیشن کہا جائے۔ اب یہاں پہ بھی وہی مراد ہوگی کل والی بات، یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی ساری کی ساری دوسروں کی، آپ یہ کام ہے، یہ اس وقت میں کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ اب یہ 4 سٹائل ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلے میں ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ میں صرف وہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں مجھے۔ سیلنگ میں وہ ڈائریکشن کے ساتھ سپورٹ بھی دے رہا ہے۔ پارٹیسپیٹنگ میں وہ اب ڈائریکشن کم سے کم دے رہا ہے اور ان سے زیادہ زیادہ انپٹ لے رہا ہے۔ اور ڈیلیگیٹنگ میں سارا کام ہی وہی خود کر رہے ہیں اس کے ورکرز، تو یہ ڈائریکٹنگ کے ٹوٹلی اپوزٹ ہوگا ڈیلیگیٹنگ۔ اچھا، اب جو ہے نا، جو ورکرز ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ میچورٹی لیولز ہیں، ٹھیک ہے۔ سر ڈیلیگیٹنگ کو ایکسکیوز می سر جی، سر ڈیلیگیٹنگ کو ڈی سینٹرلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں؟ ڈی سینٹرلائزیشن ہم نہیں کہتے، ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں پرماننٹ جو اختیارات دیے جاتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ جب جو پاور جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے نا لوور فارمیشن پہ، اس کو ہم ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ ڈیلیگیشن کہتے ہیں عارضی طور پر، مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ کلر ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے نا، تو اب اس ایک ایونٹ کے اختیارات وہ کسی کو دے رہا ہوگا، تو یہ پرماننٹ تو نہیں ہے نا۔ جب پرماننٹ ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے نا نچلے لیول پہ، اس کو ہم ڈی سینٹرلائزیشن بولتے ہیں۔ اور جب ٹیمپریریلی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ورک کی یا رسپانسبلٹی کی، جیسے ڈینگی جو ہے وہ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کا کام ہے، تو اس نے آگے کسی ٹیچر کو فوکل پرسن بنا دیا کہ چلیں جی آپ فوکل پرسن ہیں، آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، دونوں کے اندر پاور یا رسپانسبلٹی یا اختیارات کی منتقلی، بٹ اس میں پرماننٹ ہے، اس میں پرماننٹ نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے۔ اچھا، میچورٹی لیول کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں نا 4 میچورٹی لیول ہوتے ہیں، M1 2 3 اینڈ 4۔ M1 میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ممبر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس نالج سکلز نہیں ہوتے اور یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے، پرانے استاد ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگا ٹیکنالوجی کا، ٹیب کا، اور وہ کہیں گے کہ ہم سے ٹیب کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر پہ ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم وہی چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سے پڑھائیں گے بس۔ تو گروپ ممبر لیک دا نالج اسکلز اینڈ آر ناٹ ولنگ ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک۔ اچھا، اب اس کے لیے کون سا میتھڈ زیادہ بیسٹ رہے گا جی؟ جو نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے ہم نے کل پڑھا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ کل پرسوں پڑھا تھا ہم نے 3XYZ کے اندر، جو لیزی ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سر تھیوری ایکس چاہیے۔ ہاں، یہاں آٹوکریٹک سر۔ یہاں سے بتائیں کہ پھر کون سا فٹ آئے گا سر جلدی؟ ڈیلیگیٹنگ اور ڈائریکٹنگ یس، ڈائریکٹنگ آئے گا نا، کیونکہ ڈائریکٹنگ میں وہی کام ہو رہا ہے، دوسروں کو انسٹرکشن دینا، کبھی کر کے دو مجھے۔ اچھا، دوسرا سٹائل ہے، لیول ہے، گروپ ممبرز جو ہے وہ ولنگ ہیں لیکن ان کے پاس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں بیچارے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے، سیلنگ کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں سپورٹ بھی دیتا ہے کیونکہ وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ آتا ہے پارٹیسپیٹنگ۔ تو پارٹیسپیٹنگ میں کیا ہوتے ہیں کہ گروپ ممبر کے اندر صلاحیت تو موجود ہوتی ہے کسی ٹاسک کو کرنے کی، لیکن وہ ان ویلنگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو ٹربل کریٹرز ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، اکثر رسپانسبلٹی ان کو دیتے ہیں، اچھا آپ بتائیں کیسے کرنا چاہیے،
تو وہ جب ان کے اپنے پہ آتے ہیں تو وہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے تیسرا سٹائل اس کا آئے گا ڈیلیگیٹنگ، جس میں وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹنگ آئے گا، جس میں ان کو وہ ایکٹیولی انوالو کر لیتا ہے جو کام جو جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی ڈیلیگیٹنگ. تو اس میں جو ہے وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی اسکلڈ ہوتے ہیں اور ولنگ ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ ہائی میچورٹی ہے M4. تو ڈائریکٹنگ جو ہے M1 سے، جس کے اندر نہ وہ کام کرنا چاہتے اور نہ صلاحیت ہے. سیلنگ جو ہے وہ M2 سے، جس میں وہ ولنگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. پارٹیسپیٹنگ، اس میں وہ ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہوتا ہے لیکن وہ ولنگ نہیں ہوتے. اور M4 میں وہ ولنگ بھی ہوتے ہیں اور کام کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. تو ڈیلیگیٹنگ، تو یہ جو ہے وہ سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہے. تو یہ ڈائریکٹنگ سیلنگ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے پیپر میں، امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے فریڈ ایڈورڈ فیڈلر کنٹیجنسی تھیوری. فریڈ فیڈلر کنٹیجنسی تھیوری. اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کنٹیجنسی تھیوری کس کے الٹ ہے جی؟ ہاں جی، او اللہ والو، کسی کو نہیں یاد؟ ابھی تو بتایا میں نے. سچویشنل میں میں نے کیا بتایا؟ سچویشنل میں لیڈر کا رول کیا ہوتا ہے؟ سچ ریجڈ ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے. فلیکسیبل سر. فلیکسیبل ہوتا ہے. وہ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ چھوٹے بچوں کی طرح، جیسے میں دوسری کلاس کے بچوں سے کویسچن پوچھ رہا ہوں. اور میں نے اللہ کے بندوں 20 منٹ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ سچویشنل میں فلیکسیبل ہے وہ، اور اس کے اپوزٹ چلیں. یہ تو میں نے ایک دفعہ بتایا، بھول سکتا ہے وہ تو. آپ، میں ابھی سوال پورا ہی نہ کروں تو آپ جواب دیں. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں آپ سے. آسٹرین سائیکالوجسٹ ہیں، 1964 کے اندر اس نے ایک آرٹیکل لکھا، کنٹیجنسی ماڈل آف لیڈرشپ افیکٹونیس. فریڈ ایڈورڈ فیڈلر، اس نے کانسیپٹ دیا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، لیڈر کا سٹائل فکس ہوتا ہے، کوئی سچویشنل نہیں ہوتا. یہ غلط بات ہے. اس کی جو نیچر ہے نا جی، وہ سخت ہے تو سخت ہے، نرم ہے تو نرم ہے، وہ درمیانے حساب والا ہے تو اس والا ہے، کوئی اور اس کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے. لیڈرشپ اسٹائل از فکسڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بہتر چلانا چاہتے ہیں تو جس طرح کی سچویشن ہے یعنی اس طرح کا آپ لیڈر لے آئیں، یا پھر لیڈر کو کیا کریں، سچویشن کو چینج کریں یا لیڈر چینج کریں. میں دوبارہ بتاتا ہوں. یہ تھیوری بتاتی ہے کہ لیڈر کا سٹائل فکس ہے. اگر ایک سٹائل اس کا ایک جگہ پہ فٹ نہیں آ رہا ہے نا، تو دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. یا تو سارے سٹاف کو اس جیسا ہونا پڑے گا، لیڈر کے جیسا، یعنی سچویشن چینج کرنی پڑے گی اور اس کو سیٹ کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو لیڈر سٹائل. یا پھر یہ ہے کہ آپ لیڈر چینج کر دیں، کوئی نیا لیڈر لا دیں جو اس سٹائل کا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اس تھیوری کا ماننا ہے. لیڈرشپ سٹائل از فکسڈ. اف یو وانٹ بیٹر ورک، چینج دا لیڈر اور چینج دا انوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا لیڈر. تو اس میں جو سینٹرل تھیم ہے وہ جو ہے وہ سچویشن ہوتا ہے کہ سچویشن جس طرح کی ہے اس طرح کا لیڈر آپ کو چاہیے. لیڈر جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا. تو اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. لیڈر ممبر ریلیشن شپ، تو اس میں جنرل ایٹماسفیئر آ جاتا ہے کہ لیڈر کے اپنے ممبر کے ساتھ ریلیشن کس طرح کے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں. ٹاسک سٹرکچر، کہ ٹاسک کی کلیئرٹی لیڈر کو ہے اور وہ اس کام کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. پوزیشن بار، ایک لیڈر کے پاس جو سزا جزا کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو اپنے ممبر کے اوپر یوز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو یہ 3 چیزیں اس تھیوری کا کمپوننٹ ہوتی ہیں: ریلیشن، ٹاسک سٹرکچر یعنی کام کرنے کا طریقہ، اور اختیارات کا استعمال. ٹھیک ہے جی. If leader style is not matching with the worker, then either change the leader or change the situation. یہ آگے یہ کچھ سنگل لائن تھیوری ہیں. کگنیٹیو ریسورس تھیوری، یہ وہی ہے کہ جی کگنیٹیو جو ہم نے وہ پڑھے ہیں، کگنیٹیوزم تھیوری پڑھی ہے. تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ کگنیٹیو ایبلٹیز، انٹلیکچوئل ایبلٹیز، ذہنی صلاحیتیں، تھنکنگ، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ ایبلٹی، لینگویج، یہ چیزیں جو ہے اس کو لیڈر بناتی ہیں. LMX تھیوری ساون کی تھیوری ہے. یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بیسڈ آن دا ریلیشن شپ آف دا لیڈر اینڈ ورکر. اٹ پروموٹس لائلٹی اینڈ موٹیویشن آف دا ورکر. تو اس کا وہ جیسے ہم نے کرسمیٹک تھیوری ابھی تھوڑی دیر پڑھی ہے، ٹرانسفارمیشنل، تو یہ بھی اسی طرح کی ہے. پارٹیسپیٹیو تھیوری، اس میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ جب پارٹیسپیشن ہوگی نا اپنے ٹیم ممبرز کی، تو جتنی پارٹیسپیشن میکسیمم ہوگی اتنے آپ کے رزلٹ بہتر ہوں گے. یہ ہم نے اب تک پڑھی ہیں جی لیڈر کی تھیوریز. اب ہم پڑھیں گے لیڈر کی کوالٹیز.
لیڈر کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے سیلف اویئرنیس، اس کو اپنی خوبیاں خامیاں پتہ ہونی چاہیے، سیلف ریفلیکشن جسے ہم بولتے ہیں۔ تھیری جو میزلو کی تھیری ہے اس کے اندر یہ کون سا لیول بنے گا سیلف اویئرنیس والا؟ جلدی سے بتائیں جی، وہ بولو۔ سیلف اسٹیم سر. تو سیلف اسٹیم ہے سر، یس سیلف اسٹیم، یس سیلف اسٹیم، ہیرارکی۔ یس۔ اچھا اس کے یعنی اس میں اس کو سیلف ریفلیکشن، اپنی خوبیاں خامیاں اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا چاہیے کہ میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں یا نہیں ہیں، اسٹرینتھ ویکنسز کیا ہیں۔ ہیوملٹی، لو سیلف ریگارڈ، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر نہ سمجھنا۔ کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ لیڈرشپ کی ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے۔ انٹیگریٹی، کہتے ہیں کہ جی آپ اس لیے اچھا کام نہ کر رہے ہوں کہ جی لوگ آپ کی تعریف کریں یا باس آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا لوگ آپ کی تعریف کریں، نہیں، بلکہ آپ کا اندر آپ کو کنسسٹنٹ بنا رہا ہے، آپ ان کمپرومائزنگ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے اپنے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو انٹیگریٹی کہا جاتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ لیڈر کو اپنے کمزوریوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خوبیوں پہ اس کو خوش ہونا چاہیے، تو اپنی خوبیوں سے زیادہ اپنی خامیوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی بھی لیڈر ہے، اگر وہ ہمیشہ اپنی خوبیوں پہ اتراتا رہے گا نا تو ایک دن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے نا کہ جی یہ میری کمزوری ہے، اس کو میں ختم کرنا، یہ میری کمزوری ہے، اس کو میں نے اوور کم کرنا، تو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ریزیلینس، ربڑ کو آپ کھینچیں نا تو کھینچتے ہیں آپ، چھوڑتے ہیں تو واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ فزکس میں اس کو ریزیلینس کہا جاتا ہے کہ جب انرجی کسی کو چیز کے اوپر لگائی جاتی ہے نا، اس طرح کی فلیکسیبل چیز، جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی سسٹین کر لیتا ہے، اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اب مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اچھے برے حالات آ جاتے ہیں، تو ان اچھے برے حالات کے اندر ایک لیڈر کے اندر ریزیلینٹ پاور ہونی چاہیے، یعنی اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ حالات اچھے یا برے جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ محمود اور ایاز کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو ان سے ریلیٹڈ نا ایک بڑی وہ محمود جو ہے نا اس کا بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، تو وہ بڑا پیارا تھا، تو اس نے نا جی اس سے کہا کہ آپ، اس نے نا اس کی ایک انگوٹھی تھی، اس نے کہا اس انگوٹھی پہ مجھے اپنے غلام کو کہا کچھ ایسا لکھ دو کہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو اسلام میں برابری کا کانسیپٹ وہ بتانا چاہ رہے تھے اس شعر کے اندر۔ اچھا تو اس نے نا یہ لکھ کے دیا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے اس کے اوپر انگوٹھی کو، مطلب خوشی کی حالت میں، انتہائی خوشی کی حالت میں اگر آپ ہیں تو وہ خوشی بھی عارضی ہے، گزر جائے گی، انتہائی آپ پریشانی کے عالم میں ہیں نا تو وہ بھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پرسوں کی بات ہے، ہمارا جو گھر ہے نا، میرا اور بڑے بھائی کا یہ الگ ایک گھر بنا ہوا ہے، درمیان میں ایک اور گھر ہے، اور اس سے آگے گلی میں ابو اور چھوٹے بھائی رہتے ہیں، تو کھانا پینا ہمارا اکٹھا ہی ہوتا ہے، مارننگ ایوننگ میں۔ تو وہ نا میں نماز پڑھ کے مسجد سے نا صبح کی نماز، وہ تھوڑا جلدی گھر آ گیا، اچھا ابو پیچھے آرام سے آ رہے تھے نا، اچھا میں نے نا، وہ میری عادت ہے ہمارے گھر میں وہ شو فلاور اور جیسمین چنبیلی کے پھول لگے، میں صبح یہ نماز کے بعد تھوڑا کام کرتا ہوں تو وہ لیپ ٹاپ والی چھوٹی ٹیبل پہ نا وہ پھول رکھ دیتا، تو میں نے اپنے لیے وہ پھول توڑے نا، ابو ایسے گزر رہے تھے، مجھے آواز آئی ان کی، وہ خود سے، میں نے سمجھا کس سے باتیں کر رہے ہیں گلی میں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا وہ خود سے باتیں کر، میں نے ان کے اوپر پھول پھینکے، تو اس سے ان کو جو خوشی محسوس ہوئی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا اس طرح کی، ان کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ یہ ان کو موقع دیا کریں، اور خود بھی کل کو آپ کو بھی موقع ملیں گے۔ ریزیلینس کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ وقت سے پھر بات ذہن میں آ گئی۔ تو اب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، محمود کو اس نے کہا کہ جی یہ وقت گزر جائے گا، وہ بڑا حیران کہ ہاں جو مشکل وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا، خوشی کا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا، تو ریزیلینٹ لیڈر بھی اسی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ یہ وقت عارضی ہے، یہ گزر جائے گا، ٹھیک ہے، ہر طرح کے جو مسائل ہیں یہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے،
تو آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ کو، آپ کو اپنی شخصیت کو، آپ کو اپنے پوسچر کو وہ مینٹین رکھنا چاہیے. ایمپتھی کہتے ہیں دوسروں کے جوتوں میں جانا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی اس کو تکلیف ہے، نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے اس کے ساتھ. اور ایک یہ ہے میری 1.5 سال سے زیادہ کی بچی ہے چھوٹی سی، تو وہ میں یہ جو فاطمہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جیلی پیر ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پہ، اللہ کے رسول کی لعنت ہو. تو آپ نے ویڈیو وہ دیکھی ہوگی، وہ ملعون شخص جو ہے کیسے سویا ہوا تھا اور وہ بچی کیسے تڑپ تڑپ کے فوت ہوئی ہے. تو اب وہ دیکھیں، ایک ہے سمپتھی. سمپتھی یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میری بیٹی کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو میرے اوپر کیا گزرتی، ان والدین کے اوپر اب کیا گزری ہوگی. یہ ایمپتھی ہے. اذان ہو جائے پلیز ایک منٹ. سر اس کا مطلب کسی کی سچویشن کو ہم اپنے اوپر طاری کر کے اگر سوچیں تو یہ ایمپتھی ہوگی. یس ایگزیکٹلی. اذان ہو جائے اس پہ بات کریں. اچھا، ویژن ایمپتھی کی ہم بات کریں تو دوسروں کی سچویشن کو خود پہ طاری کر لینا بس، یا خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کے سوچنا، تو یہ ایمپتھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ویژن. ویژن کہتے ہیں اپنے فیوچر کو پلان کرنا، یعنی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا کہ آج میں یہاں ہوں تو کل میں نے کہاں جانا ہے، یہ میرا ادارہ آج یہاں سٹینڈ کر رہا ہے تو کل کہاں پہ ہوگا. اس کے بعد ایمبیشن. ایمبیشن کہتے ہیں آپ کی ڈیزائر اور ڈٹرمنیشن، کسی بھی سکسیس کی اچیومنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ کتنے وہ ہوتے ہیں، ایمبیشیس ہوتی ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ کا جو فوکس ہوتا ہے نا اپنے ٹارگٹ کے اوپر، تو یہ آپ کا ایمبیشن کہلاتا ہے. ویژن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پلان، اور اس پلان پہ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کا ایمبیشن ہوتا ہے. اور پیشن کیا ہوتا ہے؟ پیشن اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن آپ کا ایک گائیڈ یا ایک پاتھ ہوتا ہے. یعنی آپ ایک بناتے ہیں نا، ٹریک بناتے ہیں کہ میں ایسے میں نے یہ کام تکمیل تک پہنچانا ہے، تو یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ مشن. مشن ایکٹ ایز اے گائیڈ ٹو ڈیسیجن میکنگ فار آل لیول آف مینجمنٹ، یعنی یہ آپ کا ایک گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے. ویژن سے ہم سٹارٹ کریں نا دوبارہ. تو ویژن جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے یا پلان کرتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کہتے ہیں یہ ویژنری ہے. ٹھیک ہے، اس نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ اپنے ادارے کو یہاں پہ لے جانا چاہتا ہے. اب اس کے لیے آپ فوکسڈ کتنے ہیں اپنے پلان کے اوپر. ٹھیک ہے، بس آپ نے وہ پلان بنا لیا، بھول بھلائیاں سب ختم، نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اگر آپ فوکسڈ ہیں تو آپ ایمبیشیس بھی ہیں. پھر آتا ہے پیشن. پیشن موٹیویشن کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو پلان بنایا اس پہ آپ فوکس بھی کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ موٹیویشن آپ کی کتنی ہے. اور اس کے بعد ہے جی مشن. مشن آپ کا گائیڈ یا ٹریک یا پاتھ ہوگا کہ آپ نے کیسے اپنے ٹارگیٹس تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پہ انٹرپرسنل سکلز ہونی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت ہونی چاہیے، کریٹیوٹی اور انوویشن جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے ہمارے لیڈر کے اندر. ٹھیک ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مشن اسٹیٹمنٹ. یہ کسی ادارے کی ہوتی ہے. کوئی ادارہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کی ایگزسٹنس کی ریزن کیا ہے، یا اس کا میجر فنکشن کیا ہے. جیسے اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، انٹر ٹو لرن اینڈ آؤٹ ٹو سرو. ٹھیک ہے. وی پروڈیوس دا ڈاکٹرز، وی پروڈیوس دا انجینئرز. تو وہ ہم جو ہے وہ سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. تو کسی بھی ادارے کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی
اس ادارے کا یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا اس ادارے کی ایگزسٹنس کی، وہ مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا سروسز دے رہے ہیں، کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، یا ہمارا مشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، مشن سٹیٹمنٹ. یہ کسی ادارے کی ہوتی ہے. یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اس کے بعد ہے پاورز آف اے لیڈر. اب ایک لیڈر کے پاس فرینچ اینڈ ریون نے 5 پاورز آئیڈینٹیفائی کی. ہم نے 3 سکلز پڑھی ہیں مینیجر کی، ہم نے 3 جو ہے وہ پڑھی ہیں، اور کیا پڑھی تھیں، رول پڑھے تھے. ٹھیک ہے، 3 رولز پڑھے ہیں، 3 سکلز پڑھی ہیں، اور اب ہم 5 پاورز پڑھنے جا رہے ہیں لیڈر کی. یہ مینیجر کے نام پہ بھی آ سکتی ہیں، یہ 5 کی 5 پاورز آف اے مینیجر، 5 پاورز آف اے لیڈر یا ایڈمنسٹریٹر. تو اس طرح آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. فرینچ اینڈ ریون نے 5 پاورز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے ایک ہوتی ہے لیگل پاور. ٹھیک ہے، اس کو ہم لیجیٹیمیٹ پاور کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے تو آپ کسی اسکول کے اندر ہیڈ بن کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کا کلاس 4 کچھ اللیگل کچھ کر لیتا ہے یا کوئی ٹیچر کرتا ہے تو آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر کے بھیج دیتے ہیں. آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے سرنڈر کیوں کیا یا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ لیگل پاور ہے آپ کے پاس، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ پاور. فارمل مینجمنٹ پوزیشن اور اتھارٹی جو آپ کی ہوتی ہے اس کو ہم لیجیٹیمیٹ پاور کہتے ہیں. دین ہے ریوارڈ پاور. کسی لیڈر یا مینیجر کے پاس یہ اختیار کہ وہ کسی کو جزا دے سکے، یعنی اچھے ورک پہ اس کو کوئی ٹوکن، کوئی اپریسیشن یا اس کو کوئی جو ہے وہ انسینٹیو دے سکے. اس کو ریوارڈ پاور کہا جاتا ہے. کوئرسو پاور اپوزٹ ٹو ریوارڈ پاور ہے. یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی جو آؤٹ آف دا وے ورک کوئی بچہ کوئی ٹیچر کرتا ہے، کوئی امپلائی ورکر کرتا ہے تو یعنی غلط کام پہ اس کو مس کنڈکٹ پہ اس کو سزا دینے کی جو اختیار ہے اس کو کوئرسو پاور کہا جاتا ہے. دین آتے ہیں ایکسپرٹ پاور. ایکسپرٹ پاور سے مراد یہ ہے کہ جو نالج اور اسکل ہوتا ہے نا کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کا، کسی کام کو کرنے کا، وہ ود ایکسپرٹیز ایک لیڈر کے پاس ہے. تو اس کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، ایکسپرٹ پاور. یعنی کسی کام کرنے کی جو ٹاسک اس کے ذمہ ہے نا وہ اس کو بڑے بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے، ایکسپرٹ پاور کہلاتی ہے. دین آتا ہے ریفرنٹ پاور. اب ریفرنٹ پاور یہ ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا مثال کے طور پر، تو آپ ریفر کریں آگے لوگوں کو کہ یہ اکیڈمی بہت اچھی ہے، یہاں پہ تو ہر چیز بڑی ویل ڈسپلن ہے، آپ جو ہے وہ یہاں پہ آئیں. یہ ایک سائڈ ہے. اور ایک سائڈ یہ ہے کہ یہاں تو آپ نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ پیسہ ضائع کریں، اس سے اچھا ہے آپ خود پڑھ لیں. تو یہ 2 پوائنٹ آف ویوز آپ کے میرے بارے میں ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ کا پوائنٹ آف ویو پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریفرنٹ پاور بن جائے گی میری. کیا بن جائے گی، ریفرنٹ پاور بن جائے گی. دوسری بھی بنے گی لیکن یہ تھوڑا پازیٹیو ہوگی، وہ نیگیٹیو ہوگی. جب میری خوبیوں کو، یا آپ لیڈر بنتے ہیں تو آپ کے سب آرڈینیٹس جو ہیں آپ کے انڈر کام کرنے والے ملازم، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے کام کی، مینجمنٹ کے سٹائل کی. تو اس کو کیا کہا جائے گا، ریفرنٹ پاور. لیجیٹیمیٹ اس کی فارمل اتھارٹی، ریوارڈ سزا دینے کی، انعام دینے کی، کوئرسو سزا دینے کی، ایکسپرٹ کام کرنے کی، اور ریفرنٹ ریفرل سے ہے حوالہ دینا کسی کا، تو جس میں آپ کے سب آرڈینیٹ ریفر کر رہے ہوں، انفلوئنس ہوں آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے مینجمنٹ سٹائل سے، لیڈرشپ سٹائل سے، آپ کی خوبیوں سے. اس کو ریفرنٹ پاور کہا جاتا ہے. اب جی یہ ہماری لیڈرشپ یہاں تک اینڈ ہو گئی ہے، لیڈر اور لیڈر کے ٹاپک سارے. اس کے بعد ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اب ایموشنل انٹیلیجنس سے کیا مراد ہوتا ہے، ہم مختلف سچویشنز ہوتی ہیں ہماری، کبھی خوشی کبھی غم، ٹھیک ہے. تو خوشی یا غمی کی حالت میں جو ہمیں اپنے بارے سیلف اویئرنیس ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہے سیلف کنٹرول. اپنی مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ میں جاؤں گا تو مجھے غصہ آئے گا، تو میں غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے سوشل اویئرنیس اینڈ سوشل ایڈجسٹمنٹ. اب دوسرا کیا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ اپنے بارے میں جانکاری اور پھر اپنی ایموشنز پہ کنٹرول. دوسرا ہے کہ سوسائٹی کے بارے میں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، وہ کس طرح کی بات کرتا ہے، اور اس کے سامنے آپ نے خود کو کیسے جو ہے وہ سیف رکھنا ہے یا اپنی ایموشنز پہ کنٹرول کرنا ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. خوشی یا غمی میں اپنے اعصاب کے اوپر قابو رکھنا، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس از اے پرسن سیلف اویئرنیس، سیلف کانفیڈنس،
self-control, commitment and integrity. It is a person's ability to communicate, influence, initiate changes and accept change. Awareness of one's emotions and other, اپنے اور دوسروں کی ایموشنز کا خیال رکھنا. مینجمنٹ آف ایموشنز کو مینیج کرنا. سائیکولوجیکل ویل بینگ اینڈ موٹیویشن. تو جو یعنی ایسی کام ایسے امور سر انجام دینا جو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خوش آئین ہوں. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. ڈوسائل از اے پرسن ہو از ولنگ ٹو بی لیڈ. ایک شخص جو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آگے چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ڈوسائل کہا جائے گا. وہ چپ کر کے پیچھے چلتا رہے گا, ٹھیک ہے جی. اور جب اسے کوئی کہا جائے گا کوئی کام کرنے کا تو وہ جو ہے وہ کترائے گا, نہیں جی میں آپ کے ساتھ تو تھا لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ کسی اور کو دے دے. یہ ہوگا ڈوسائل. اور ایمینیبل کیا ہوگا کہ وہ ساتھ بھی چلے گا اور جس طرح کا کام اس کو کہا جائے گا وہ جو ہے اس کام کو بھی کرے گا. تو ڈوسائل صرف جو ہے وہ ساتھ چلنے والا ہوتا ہے, خوش آمدید ٹولہ جسے ہم کہتے ہیں. جی میں آپ کے ساتھ ہوں, چلیں جی بسم اللہ کریں جی بس, تو دھکا دے کے پھر پیچھے. اور ایمینیبل کیا ہوتا ہے؟ پرسن ولنگ ٹو بی لیڈ اینڈ ڈائریکٹڈ. تو یہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ چلتا ہے, کسی کے انڈر کام بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, ساتھ میں اس کی کہنے کو بھی مان رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارا ٹاپک انسپیکشن. انسپیکشن جو ہے میں نے پہلے دن تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا تھا. کیا ہوتی ہے جی انسپیکشن؟ کوئی بتا سکتا ہے 2 منٹ میں انسپیکشن کو؟ سر جی انسپیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو وزٹر ہوتا ہے نا جا کر وہ ان کی خوبیاں اور خامیاں کی رہنمائی بھی کرتا ہے, ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہے. جی یہ انسپیکشن ہوگی سر. خوبیاں سر خامیاں آئی تھنک وہ ہر چیز سر critically دیکھتا ہے لیکن سر وہ نہیں کریٹیکلی پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا 2 ٹرمز ہیں, ایک تو ہے وہ جی 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 بولیں جی. سر انسپیکشن میں خوف پیدا ہوتا ہے جن کو آبزرو کیا جاتا ہے, کریٹیکلی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. میں ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا میں 2 چیزیں میں بتاتا ہوں. 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی اور یہ ہمیشہ یاد رکھنی, انسپیکشن اور سپرویژن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسپیکٹر آؤٹ سائڈ پرسن ہوگا. کوئی بھی انسپیکٹر کیا ہوگا؟ باہر کا بندہ ہوگا. سپروائزر آپ کے اسکول کا اندر کا ہوگا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسپیکشن کا کام کرٹیسزم ہے. انسپیکشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ کریٹیکل انویسٹیگیشن آف اے فینومینا, ٹھیک ہے. اور سپرویژن کا کیا کام ہے؟ سپورٹیو ایگزامینیشن آف اے پروسیس یا فینومینا. یعنی کرٹیسزم ہوتا ہے انسپیکشن کے اندر اور سپورٹ ہوتی ہے, حوصلہ افزائی اور پرابلمس کے سلوشن بتائے جاتے ہیں سپرویژن کے اندر. آپ کا ایک اسکول ہے, اس میں کوئی آفیسر باہر سے آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ جی یہاں تو کلاس میں بچوں کی یونیفارم نہیں ہے. تو میں اپنے اس کی میرے ایک دوست تھے, وہ پرائمری اسکول ٹیچر سلیکٹ ہوئے, آج کل وہ ہیں DDLG, ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بکھر میں. تو وہ نا پرائمری اسکول ٹیچر تھے. میری اور ان کی اپوائنٹمنٹ 2015 میں اکٹھی ہوئی تھی ایز اے PSD پرائمری اسکول ٹیچر. تو اب ان کے نا DO آئے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ہائی اسکول میں ان کی اپوائنٹمنٹ تھی. تو انہوں نے آ کے دیکھا تو یونیفارم نہیں تھی. دوسری کے تیسری کلاس کے بچے تھے, میجورٹی کی یونیفارم نہیں تھی. تو ہیڈ ان کو آ کے کہتا ہے کہ اگر کل ان بچوں کی یونیفارم نہیں ہوئی تو میں آپ کے کپڑے اتار دوں گا. یہ ہیڈ نے اس کو آگے سے نوجوان تھا وہ, اس نے کہا کہ آپ میرے اتاریں گے تو میں آپ کے 2 مرتبہ اتار دوں گا. یہ ہے کرٹیسزم, ٹھیک ہے. اچھا میں گیا ایک اسکول میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی یونیفارم نہیں ہے. اب میں نے کیا کیا, وہ گاؤں کا اسکول ہے, یہ اکثر پچھلے ہمارے کچھ عرصہ سے یونیفارم پہ کوئی خاص فوکس نہیں رہا, اس وجہ سے ٹرینڈ بوائے سائڈ پہ ہمارے پنجاب کے اندر ویسے بھی بہت کم ہے, خصوصاً پرائمری اسکولس کے اندر. تو اب ہم نے کوشش کی کہ چلیں کسی طرح سے نہیں اس چیز کو بہتر کیا جائے. تو میں گیا, میں نے ان سے جس کلاس میں بھی جاتا 4-5 بچے سامنے نظر آتے بغیر یونیفارم کے, میں پوچھتا ہوں گھر کہاں ہے, تو بتاتے جی اتنے ڈسٹینس پہ. اگر وہ ہوتا رینج میں تو میں کہتا اب بھی جائیں جی, صاف ہے, خراب ہے, میلی ہے, کچیلی ہے, جس طرح کی پہن کے آئیں. میلی ہوگی تو آپ کی امی جو ہے نا کل لازمی دھو کے رکھے گی. تو مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے. اب
ایک سائڈ پہ سپورٹیو ہے اور دوسری طرف سے صرف کرٹیسزم ہو رہا ہے، صرف سختی کی جا رہی. یہ ڈفرینس ہوتا ہے انسپیکشن اور سپرویژن میں. پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز فالٹس اور وائلیشن آف رولس اینڈ ٹو رپورٹ these findings for future arrangement. It is assessment of how well a school is performing is known as inspection. It is critical investigation of a process concept of fear exists among the subject being inspected. تو جو جن کو انسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جی ڈی او آ گیا، جی فلاں آفیسر آ گیا، فلاں آفیسر، وہ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. انگلینڈ کے اندر پہلی مرتبہ یہ ٹرم یوز ہوئی اور اس کا کانسیپٹ آیا ایڈمنسٹریشن میں انسپیکشن کا، جب کسی کام کو کرٹیکلی باہر کا بندہ آ کے ایویلویٹ کرتا ہے. سپرویژن کیا ہوتی ہے؟ سپرویژن میں نے اس کا آپ کو تھیم تو پہلے بتا دیا، اب اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گی سمجھنی. سپرویژن از ناٹ ٹو کنٹرول دا ٹیچر بٹ ٹو ورک کوآپریٹیولی. ہے اینڈ فورس نے کہا کہ سپرویژن ٹیچر کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کے ساتھ کوآپریٹیو وے میں کام کرنا. سپرویژن از اے سیٹ آف سروسز اینڈ پروسیسز فار ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹو اٹین گولز آف اسکولس. تو یہ گلاتھون نے کہا کہ یہ جو ہے سروسز ہیں، پروسیسز ہیں جس میں ہم ٹیچر ڈیولپمنٹ، ٹیچر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سپرویژن کا لفظی مطلب ہوتا ہے سپیریئر نالج اینڈ پاور. سپرویژن از اے پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایجوکیشنل مینیجر ہو آر ایکسپیکٹڈ ٹو offer the teacher assistance that will enhance and improve teacher motivation and classroom instruction. Supervision is assistance in development of a better teaching learning situation. یہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں. سب کا خلاصہ تھیم یہی ہے کہ سپرویژن میں آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈنس آپ پرووائڈ کرتے ہیں، پرابلمس کے سلوشن آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں، آپ ان کی انسلٹ نہیں کرتے، جبکہ انسپیکشن میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. یہ مختلف ٹائپس کی آگے جو ہے وہ سپرویژن ہو سکتی ہیں، جس میں آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، لیسے فیئر، بیوروکریٹک، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اب ڈائریکٹ سپرویژن کیا ہوگی؟ اس میں سپروائزر ہر وقت موجود ہوتا ہے، جیسے اسکول کا پرنسپل ہر وقت ایک جو ہے وہ کلاس کو آبزرو کرے، بار بار جو ہے ان کو وزٹ کرو، یعنی خود وہ وہاں پہ اس سچویشن کے اندر موجود ہوگا. تو یہ ڈائریکٹ سپرویژن ہوتی ہے. انڈائریکٹ کیا ہوگی کہ یہ وہ اس کلاس کے اندر ڈائریکٹ تو موجود نہیں ہوگا، بٹ جو ٹیچر یا باقی لوگ اس کو رپورٹ بھیجیں گے یہ ہوا ہے تو یہ اس کو دیکھے گا. یہ انڈائریکٹ سپرویژن ہوگی. آپ ایک کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں نا، تو آپ ایز اے ریفری یا چیئر لگا کے بچوں کو آبزرو کریں، یہ ڈائریکٹ سپرویژن ہے. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، باہر سے آ کے بتاتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنے سکور بنائے، فلاں جیتا، فلاں جیتا، تو یہ آپ کی انڈائریکٹ سپرویژن ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کریکٹیو سپرویژن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو فالٹس ہوتے ہیں نا ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہر اتھارٹی کو رپورٹ کریں، وہ پھر ان فالٹس کو بہتر کریں یا ٹھیک کریں. پریونٹیو، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، یا جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو مسائل یا ٹربلز کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، تو ان سے بچا جائے. مثلا کارپورل پنشمنٹ سے بچا جائے، ٹیچرز کو روکا جائے کہ آپ جسمانی سزا بچوں کو نہیں دیں، اس پہ پابندی ہے. بچوں کے لیے جو ہے وہ مسائل بن سکتے ہیں، اسکول کے لیے بھی بن سکتے ہیں. تو یہ پریونٹیو سپرویژن ہوگی. کریٹیو، اس میں جو ہے یہ سب سے بیسٹ ٹائپ ہے. اس میں پرابلمس کے سلوشن دیے جاتے ہیں اور اپنے ورکرز کو انسپائر یا پھر موٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ بیسک ڈفرینس ہے اس ٹیبل کے اندر. سپرویژن از ڈن ٹو اوور سی، مینیج اینڈ ڈائریکٹ اے پروجیکٹ، ڈپارٹمنٹ اور ایونٹ. تو یہ اوور سی کے لیے کیا جاتا ہے سارا کام، جبکہ یہ انالیسس کے لیے کیا جاتا ہے. انسپیکشن جو ہے وہ انالیسس کا نام ہوتا ہے. سپرویژن جو ہے یہ ٹیم ورک کو فوکس کرتی ہے، اور جو یہ کوالٹی کنٹرول کو فوکس کرتی ہے. انسپیکشن، سپرویژن جو ہے یہ انٹرنل پرسن ہوتا ہے، سپروائزر نارملی، انسپیکٹر نارملی ایکسٹرنل ہوتا ہے. سپرویژن جو ہے وہ تقریباً ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے، جبکہ انسپیکشن کبھی کبھار، افسر کبھی کبھار آتے ہیں، ہیڈ ہر وقت موجود ہوتا ہے. سپرویژن جو ہے اس میں گائیڈنس دی جاتی ہے اور اس میں انسپیکشن میں ایویلویشن کی جاتی ہے. یہ کچھ فنڈامنٹل ڈفرینسز تھے. اس کے بعد ہے مانیٹرنگ، مینٹورنگ اینڈ مینٹرشپ. مانیٹرنگ بھی انسپیکشن سے ملتی جلتی ایک ٹرم ہے. میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے. انسپیکشن میں جو انسپیکٹر ہوتا ہے نا، وہ پروسیس کو ایویلویٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، کرٹیکلی ایویلویٹ کرتا ہے آن دا اسپاٹ. دیکھے گا کہ واش روم صاف نہیں ہے، دیکھے گا کہ بچوں کی یونیفارم نہیں ہے، دیکھے گا کہ کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ سویا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں، انسپیکشن. یہ 2021 کی بات ہے. یہ سردی کا سیزن اینڈ ہونے والا تھا اور گرمیوں کا سٹارٹ تھا. تو صبح مارننگ اسمبلی
7:30 آئی تھنک اسکول لگتا تھا، تو یا 8:30 لگتا تھا، تو میں 9 بجے اسکول پہنچا ہوں ایک اسکول میں. اب اس کے 2 گیٹ تھے، ایک تھا مین اور ایک تھا چھوٹا دروازہ نا، ایمرجنسی گیٹ. اور وہ اسکول پرائمری اسکول ہے، اس میں 4 کمرے ہیں، اور تقریباً 32 کنال کے اندر تھا اسکول. ابھی بھی ہے، میری جورسڈکشن میں اب خیر نہیں ہے. اچھا میں نا اس کے چھوٹے دروازے سے نا چلا گیا، ویسے ہی کبھی کبھار ادھر سے بھی میں جاتا تھا، کیونکہ وہ جو مین گیٹ سے نا وہ سمجھ لیں کہ کوئی کلومیٹر کا چوتھا حصہ بنتا تھا ان کی بلڈنگ نا، ادھر سے جانا. تو میں وہ چھوٹے دروازے کے ساتھ تھا، ساتھ ہی بلڈنگ، تو میں نے کہا چلے میں ادھر سے چلا جاتا ہوں. میں وہاں گیا، میں نے دروازہ نوک کیا تو ایک بچہ آیا، اس نے جو ہے دروازہ کھولا. 3 ٹیچر تھے اسکول کے اندر. جو ہیڈ ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ سفیدے کے نیچے کرسی لگا کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. میں نے اس کو سلام کیا، میں آگے چلا گیا رومز کی طرف نا. پہلے روم میں گیا تو بچے بیٹھے ہیں، شور کر رہے ہیں، ٹیچر نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بچوں خاموش ہو گئے، میں ابھی آ کے آپ کا امتحان لیتا ہوں، ٹیسٹ لیتا ہوں. ایک بچے سے میں نے کہا کہ آپ آ جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں. میں آگے چلا گیا اگلے کمرے میں. اچھا وہ دروازہ بند تھا، مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا. میرے پاس وہ پکچر ابھی بھی ہے موبائل فون کے اندر. اچھا میں نے بڑے آرام سے نا دروازہ کھولا، کیونکہ سورج کی روشنی، برآمدہ نہیں تھا، سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی دروازے کے اوپر، اس لیے دروازہ بند تھا. میں نے بڑے آرام سے نا آہستہ سے، اندر بالکل سناٹا تھا، میں نے دروازہ کھولا تو ٹیچر جو ہے نا وہ کرسی کے اوپر سویا ہوا تھا. میں چپ کر کے بچوں کو اشارہ کیا کہ آپ نا خاموش ہو جائیں، اور وہاں جا کے بیٹھ گیا آگے نا ڈیسک پہ اس کے سامنے. تھوڑی دیر تو بچے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکی پھلکی خسر پھسر نہ جی. تو ٹیچر کی آنکھ کھلی تو کیمرہ جو ہے نا میرا آن تھا، ریکارڈنگ اس کی ہو رہی تھی. تو بالکل نوجوان سا بندہ میری ایج کا تھا. خیر یہ انسپیکشن ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو ہوا. تو اس کو انسپیکشن کہا جاتا ہے. اور مانیٹرنگ کیا ہوتی کہ میں وہاں جاتا، اس کی پکچر بنا کے میں آگے بھیج دیتا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اس کو مانیٹرنگ کہا جاتا ہے. میں نے اس کو وہاں پہ ریٹن لکھا، ایکسپلینیشن دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے نا یہ انسپیکشن کہلاتی. اور مانیٹرنگ کیا ہوتی کہ صرف میں اس کو رپورٹ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے انسپیکشن اور مانیٹرنگ کے اندر. تو انسپیکشن میں آپ ایویلویٹ کرتے ہیں موقع پہ، اور مانیٹرنگ میں آپ صرف رپورٹ کرتے ہیں. سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ انالیسز اینڈ یوزنگ انفارمیشن ٹو ٹریک اے پروگرام پروگریس، کہ یہ پروگرام صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. آپ اس کی رپورٹ کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں اور محکمے کو بھیج دیتے ہیں. مینٹورنگ ٹیچنگ کو کہا جاتا ہے، ٹریننگ کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا ایکسپیرینس بندہ جس کو نالج اسکل زیادہ ہے، وہ اپنے سے لیس ایکسپیرینس بندے کو کوئی چیز کوئی کام کرنا سکھاتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مینٹورنگ بولتے ہیں. ٹیچر کو جیسے ٹیچر کا ٹرینر ہوتا ہے، اس کا مینٹور ہو، جیسے اس وقت میں آپ کا مینٹور ہوں. مینٹرشپ جو ہے یہ صلاحیت ہوتی ہے کسی دوسرے کو ٹریننگ دینے کی. جی ایجوکیشنل پلاننگ سے انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں سر گے. جیسے کوشچن ہے کوئی؟ جی سر جیسے وہ ڈیوٹیز آتی نہیں ہوتی تھے پہلے پرائمری ٹیچرس کے